السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ یہاں پر آپ کو روزمرہ میں ایمان افروز ویڈیوز ملتی ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ تو جو اس چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم سوال کی جواب تلاش کریں گے کہ قیامت کے دن جب سب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ یعنی بہت اہم کوشچن ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا اور کس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ وہ دن جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، یعنی وہ دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ دیکھیں نا کہ جو رشتے ہیں دنیا میں کتنے اہم ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے، اور ایک بھائی اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے اپنی بھی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں پہ بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں پہچانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سخت دل میں سب سے پہلے انسان سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ دولت ہوگی یا وقت کا استعمال یا کچھ اور؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز قائم کی گویا دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو کمزور کیا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کا سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز سے ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اکثر مسلمان نماز کو آسان اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو ہمارے سب کا اعمال کا معیار ہے۔ قیامت کے دن کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نہ وہاں ادا کرنے کا موقع ہوگا۔ یہ تیاری کا وقت صرف دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز نہ صرف آخرت کی کامیابی ہے بلکہ دنیا میں بھی سکون، رحمت، رزق اور برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے کامیاب قرار پائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جو نماز چھوڑنے والے ہیں ان کے اعمال چاہے کتنے ہی ہوں، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ، سب ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نماز کی وقت پر پابندی کرتے تھے اور وقت پر ادائیگی کے لیے اتنی فکر کرتے تھے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز قضا نہ کرتے تھے۔ بس ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت بھی یہی فرمایا، نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سوچیں اگر سب کے سامنے ہمارے اعمال کھلیں اور سب سے پہلے نماز خراب نکلے تو ہم کس قدر شرمندہ ہوں گے۔ یہ ایسا امتحان ہے جو باقی تمام امتحانات کا فیصلہ کرے گا۔ اگر پاس ہوئے تو آسانی ہوگی، اگر فیل ہوئے تو باقی سب بیکار۔ نماز بندے کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان حد فاضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچ گیا، اس لیے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے۔
اگر تعلق درست ہوا تو باقی سب معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ جیسے ایک طالب علم کے امتحان میں پہلا سوال بنیادی ہو، اگر وہ غلط ہو تو باقی امتحان بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو پتا ہے نا، جب بھی ہم دنیاوی امتحان دیتے ہیں تو جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے، وہ ہمیں ضروری کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن جو پہلا کمپلسری سوال نماز ہے، اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو باقی پیپر میں بھی ہم فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہے اور یہ طے کرے گا کہ باقی اعمال قبول ہوں گے یا نہیں۔ نماز قائم کرنے والوں کو قرآن نے فلاح پانے والے کہا ہے۔ نماز صرف حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی توجہ اور خشوع کا ضروری ہونا بھی خضوع اور خشوع ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسی نماز ہی قیامت کے دن انسان کو کامیاب کرے گی۔ قرآن میں آیا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز جس میں دل کہیں اور ہو، جسم حرکت کرے، ایسی نماز قبولیت سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جس میں خضوع اور خشوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن حسرت سے کہے گا، کاش میں نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا وہ میرے پاس عہد پر پورا اترا، اور جس نے ضائع کیا اس کے لیے کوئی عہد نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز قبر میں روشنی اور سکون کا سبب بنے گی۔ جس کی نماز درست ہوگی وہ آسانی سے پل صراط عبور کرے گا۔ قیامت کی گرمی اور ہولناک منظر میں نماز قائم کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز ادا کرنے والے پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ چھوڑنے والے سے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنے رب کی عبادت پہ قائم رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں وہ دنیا میں بھی بے سکون اور پریشان رہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، انہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ پہلی امتیں نماز میں غفلت برتتی تھیں اور اس غفلت کی وجہ سے برباد ہوئی۔ ہماری امت کی کامیابی بھی نماز کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ نماز وقت پر ادا کرنا ایمان کی علامت ہے، وقت گزر کر پڑھنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ نماز دل سے گندگی اور حسد کو دور کر دیتی ہے۔ حدیث میں آیا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے روزی کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہیں جیسے پانی جسم کی میل دھو دیتا ہے۔ جو شخص سچی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان پر مضبوط کر دیتا ہے۔ جس کی نماز مضبوط ہوگی وہ اللہ کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نماز چھوڑنے والے رسوا اور ذلیل ہو کر جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ دوستو، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، کیونکہ بچوں کو نماز سکھانے والے والدین بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جب قومیں نماز چھوڑ دیتی ہیں تو ان سے برکتیں اور عزت چھن جاتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے اور اسی پر نجات یا ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ آج سے اپنی نماز کو وقت پر اور خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کریں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں نمازی بننے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن جب سب سے پہلا حساب ہو تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف دی نیٹی کو ضرور سبسکرائب کریں۔
یہاں پر آپ کو روز ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز ملتی ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔